ایک یہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ہیں وہ روزہ رکھتی ہیں تو افطار کے بعد بالکل ہمت نہیں ہوتی کہ وہ تراویح وغیرہ ادا کریں، تو وہ 20 نہیں پڑھتی، کبھی 16 پڑھ لیتی ہیں، کبھی 14 پڑھ لیتی ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں 20 رکعت تراویح چونکہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے اپنی والدہ سے کہیں کہ وہ آرام سے بیٹھ کے پڑھیں، اور یہ ایک ساتھ پڑھنا بھی لازم نہیں ہے، وہ جیسے 4 پڑھ لیں پھر تھوڑی دیر اسٹے کر لیں، 10-15 منٹ کا آرام کر لیں، پھر 4 رکعت پڑھیں پھر آرام کر لیں، اس طرح کر کے 20 رکعت پوری کر لیں اور بیٹھ کے پڑھ لیں، چاہے پوری تراویح بلا کراہت ان کے لیے صحیح ہے، کیونکہ ان کے ساتھ عذر ہے، انشاءاللہ ہو جائیں گی، لیکن چھوڑے نہیں، یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ ایک یہ فرمایا کہ 4 رکعت اگر کوئی سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہو اور قاعدہ اولیٰ میں اس کو شبہ ہے کہ میں پہلے یعنی 2 رکعت کے بعد میں بیٹھی ہوں کہ نہیں بیٹھی، تو کیا وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے کہ نہیں کر لے؟ دیکھیں اس کا سجدہ سہو سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر شک و شبہ پیدا ہو گیا، فرض کر لیں اگر نہیں بیٹھی تھیں، فرض کر لیں تو یہ سجدہ سہو سے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا، کیونکہ سنتیں یا نوافل اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہوں تو ان کا ہر قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اور سجدہ سہو واجب کے ترک پر ہوتا ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اگر بالفرض شبہ پڑ رہا ہے کہ قاعدہ اولیٰ نہیں ہوا ہے تو پھر ان کو مطلب سمجھ لیں 4 رکعت پہ سلام پھیریں، یہ 2 رکعت ہوں گی، 2 رکعت نہیں ہوئی ہیں، انہیں دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی، سجدہ سہو سے اس کا تدارک بہرحال نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں طرف منہ پھیر دیا لیکن سلام نہ کہا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں کوئی بھی ایسا عمل کرنا جان بوجھ کر کہ جو نماز سے باہر نکلنے کے لیے ہو، یہ آخری فرض ہوتا ہے، اور اس کے لیے شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ لفظ السلام کہیں کم از کم، تو اگر آپ چہرہ نہ پھیریں، خالی سیدھا رکھ کے بولیں السلام، بس یہ نماز آپ کی ہو جائے گی۔ خلاف سنت ہوگی کہ چہرہ پھیرنا سنت تھا، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف چہرہ پھیرنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو نماز کے خلاف ہو، یہ زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے، سینہ پھرنے سے ہو سکتا ہے لیکن چہرہ پھرنے سے نہیں، تو اس لیے وہ تو گویا کہ 7واں فرض ہی پورا نہیں ہوا، اگر خالی یوں دونوں طرف چہرہ پھیرا اور اپنے کسی کام میں مشغول ہو گئے تو نماز گئی، وہ نماز ہوئی نہیں۔ اس لیے کم از کم السلام تو کہنا ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو پھر واجب اور سنت دونوں پوری ہوں گی اور آخری فرض بھی اسی کے ساتھ پورا ہوگا، تو خالی گویا کہ سلام پھیرنا کافی نہیں ہے، الفاظ بھی ادا کرنے لازم ہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حالت جنابت میں صبح کی، ابھی فجر نہیں ہوئی تھی مثلا سحری کی، اور پہلے 2 فرض غسل کے مکمل کر لیے، یعنی کلی بما غرغرہ کر لیا، ناک میں پانی چڑھا لیا، اب فجر کا وقت آیا اور غسل کرنے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ غسل کے 2 فرائض پورے کر چکے ہیں، غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اب چاہے وضو ٹوٹ گیا لیکن یہ غسل کے فرائض بہرحال ہو گئے، دھل تو گیا ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ وضو کے اندر جو سنت تھا غرغرہ کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، وہ سنت رہ گئی، کیونکہ اب آپ وہ نہیں کریں گے۔ اب لیکن کم از کم یہ ہے کہ آپ کلی کریں اور ناک میں پانی نہ چڑھائیں، اور اس طرح کلی میں غرغرہ نہ کریں، تو کم از کم یہ چیزیں تو آپ کو پوری کرنی پڑیں گی، لیکن جو آپ نے پہلے غسل کے 2 فرض پورے کیے تھے وہ فرض باطل ہرگز نہیں ہوں گے، وہ گویا کہ ابھی بھی بعد میں باقی ہیں، چاہے وضو قائم رہے چاہے وضو ٹوٹ جائے۔